أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، میں نے آپ کے سامنے یہ 26واں پارہ ہے اور سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ الفتح. اس کی آخری جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مسائل بیان فرمائے ہیں، لیکن ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق اور رویہ کس قسم کا تھا. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو دیکھتے تو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی کسان نے کسی جگہ بڑی محنت اور کوشش کر کے زمین جو ہے اس میں ہل چلایا، کیاریاں بنائیں، پھر اس نے بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد اس نے پانی دیا، پانی دینے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ میرا کام تو اتنا ہی تھا، اب اس میں پودے لگانا، اے اللہ اس کو خیر عطا کرنا، اب یہ تیرا کام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ جس طرح کسان محنت کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے اور پھر جب اس کی فصل جو ہے ہو جاتی ہے اور وہ فصل ایک باریک سی سوئی کی طرح زمین کے اندر سے وہ ایک شاخ جس طرح نکلتی ہے اور پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی نال پہ کھڑی ہو جاتی ہے، جب وہ کھڑی ہو کے لہلہانے لگتی ہے فصل، اس وقت کے جذبات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا
کہ کسان کے جذبات اس وقت دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ اس نے ایک فصل کی ابتدا کی تھی، آج وہ فصل لہلہانے لگی۔ اللہ نے اس کے دل کی باتیں بیان کی، اس کو دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے کہ میں نے جو محنت اور کوشش کی تھی آج اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنی رحمت کر کے آج اس کا بہترین نتیجہ دے دیا ہے۔ یہی مثال نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہی کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی محنت اور کوشش کے بعد بڑی کوششیں کیں، بڑی محنتیں کیں، کرنے کے بعد ایک ایمان کا پودا ایک لگایا تھا عرب کی زمین میں۔ اس ایمان کے پودے کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے پودے نکلنے شروع ہو گئے اس زمین میں۔ کسی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی پودے کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی پودے کا نام عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی پودے کا نام حضرت علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی پودا جو ہے وہ حضرت سعد کے نام سے مشہور ہے، کوئی حضرت سعید کے نام سے پودا ہے، کوئی عبد الرحمن بن عوف کے نام سے ہے، کوئی طلحہ ہے، کوئی زبیر ہے، کوئی ابو ذر غفاری ہے، کوئی ابو ہریرہ ہے، کوئی عبداللہ بن عمر ہے، کوئی عبداللہ بن عباس ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے پودے جو محمد الرسول اللہ نے ایمان کی کھیتی کے لگائے تھے، جب یہ بڑے ہو گئے اب یہ حال ہو گیا، وہ کھیتی لہلہانے لگی، اور جب اس کی خوشبوئیں اور دانے اس میں آنے لگے اور جوبن پہ پہنچ گئی، محمد الرسول اللہ اپنے ان صحابہ کو دیکھ کے بڑا تعجب کرتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے صحابہ کو دیکھ کے۔ وہ مکے کے اندر ایک اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتا تھا، او لوگوں میری بات سن لو، اور لوگوں کے پیچھے پیچھے جا کے، بستیوں میں جا کے، لوگوں سے اندھیرے میں جا کے مل کے، بلکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ایک آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑا ہے، بہتر یہ ہے رستہ بدل کے اس نے گھوڑا دوڑا دیا اپنی سواری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 40 برس کی عمر سے بڑے، وہ گھوڑے پہ بھاگ رہے ہیں آگے آگے، میں نے نہیں بات سننی، محمد الرسول اللہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور میری بات سن لو۔ اتنی محنت کی تھی اس کے لیے، کیسے کانٹوں پہ چلے تھے محمد الرسول اللہ، کتنی دیر کانٹوں پہ رستے میں لوگ بچاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی یہ جو کھیپ، ایک پوری کی پوری کھیپ، اور اس کھیت کو جوان کرنے کے لیے، اس میں اضافہ، اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کانٹوں پہ بھی چلنا آپ نے گوارا کر لیا۔ کتنی ماریں کھائیں محمد الرسول اللہ نے، کتنی دفعہ آپ کا سر جو تھا یہ پھٹا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ کے آبیاری کرتے کرتے، یہ پودے لگاتے لگاتے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزوں والا سلوک کیا گیا، کئی قسم کی بکواس نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کی، آواز نہیں سننے۔ یہ ساری محنت اور کوشش ایمان کی کیاری اور ایمان کے پودے لگانے میں کوشش تھی محمد الرسول اللہ۔ اور پھر اسی میں ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو بل دیے گئے، اور ایسا بھی ہوا نبی علیہ السلام آپ سجدے میں گئے، انہوں نے کسی جگہ مکے میں جو کسی نے اونٹ کیا تھا اس کی اوجڑی 3-4 آدمیوں نے اوج اٹھائی، اتنی وزنی، محمد الرسول اللہ سجدے میں گئے اور انہوں نے سر پہ رکھ دی۔ یہ ایمان کی آبیاری اور درخت لگانے کے لیے ایسا بھی ہو۔ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ ساری رات کئی دفعہ گزر جاتی ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ لا الہ الا اللہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر کے اپنے علاقے سے، اپنے علاقے سے نکال دیا گیا گھروں سے باہر۔ یہ اتنی محنت اور کوشش کے بعد یہ جو آبیاری کی تھی، جو پودے لگائے تھے، جب یہ سرو قد ہو گئے، کیوں پھر محمد الرسول اللہ اپنی لہلہانے والی کھیتی کو دیکھ کے کیوں نہ مسکراتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار ان سے کیا۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، لیوجب قرآن مجید نے یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ محمد رسول اللہ اپنی کھیتی کے دیکھ کے نا کہ ابو بکر، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ ابو طلحہ ہے، یہ ابو ہریرہ ہے، آپ دیکھ کے ان کو مسکرایا کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ اللہ نے کیسے کیسے پودے لگا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب دیکھتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ گلی کے اندر کھڑے تھے، ادھر سے انصار مدینہ جو تھے، ان کی ایک کوئی شادی کا کوئی فنکشن تھا جس میں وہ ولیمہ وغیرہ وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پتہ چلا یہ شادی تھی، نکاح تھا، نکاح، اس میں نکاح سے یہ لوگ اکٹھے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے آپ مسکرانے لگے، آسمان کی طرف انگل کی، اللہ میں ان کو پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ یہ کھیتی ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی۔ دعائیں بھی کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن، جب نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن تھا، آخری دن نبی علیہ السلام صبح جب فجر کی نماز، آگے کھڑا ہونے والا امام صدیق اکبر وہ کھڑا ہے، پیچھے تمام صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی پیچھے ہی کھڑے ہیں، عمر فاروق، حضرت عثمان، دیگر سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ حجرے کے اندر ہی تھے، آپ نماز نہیں پڑھنے آئے، اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔ آپ نے حجرے کے دروازے پہ پردہ لگا ہوا تھا، جب یہ نماز شروع ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ تھوڑا سا اٹھایا، آپ نے دیکھا ایسے ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، جماعت ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے کہ اے اللہ، کیا مطلب؟ وہ ایک وقت تھا میں اکیلا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دے نہیں سکتا، نہ رزق دے سکتا، نہ صحت دے سکتا، تمام قسم کی خیر اللہ۔ میں یہ کہا کرتا اکیلا، آج کیا رہوں، اس کا مطلب ہے میں دنیا سے جب چلے جاؤں گا تیری عبادت دنیا میں ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھ کے مسکرائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پردہ آئے کہ وہ جو مشن میں نے شروع کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مشن جو ہے اب جاری و ساری ہو گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک تو انداز یہ تھا کہ آپ صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، دوسرا آپ کا انداز یہ تھا کہ اگر کسی وقت کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کو، تمام صحابہ سے زیادہ نبی علیہ السلام پریشانی کو اپنے اوپر لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی، رات کا ٹائم تھا، اچانک ہی ایک بڑی خوفناک قسم کی آواز کو، بڑا شور گڑگڑا ایسے ہوا، ایک طرف سے ایسے آواز آئی، سارے صحابہ اٹھ کے پریشان کہ کیا آواز ہے، ایسی آواز تو کبھی سنی نہیں۔ سارے کہنے لگے چلو پتہ کرتے ہیں۔ لوگ اٹھے، اپنے آپ کو تازہ کیا اور اس کے بعد سواریاں لیں، جس طرف سے آواز آئی تھی نا، صحابہ اس طرف اکٹھے ہو کے کہ اس طرف سے کوئی خوفناک آواز آئی، صحابہ اکٹھے ہو کے اس طرف جانے لگے، پتہ کرو کیا چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابھی مدینہ سے تھوڑا ہی باہر نکلے تھے، آگے دیکھا محمد الرسول اللہ آپ اپنی سواری پہ واپس آ رہے تھے،
صحابہ پریشان. فرمایا میں تم سے پہلے پتہ کر آیا ہوں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, جاؤ آرام سے سو. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے, تکلیف ساری مدینہ کو ہوئی ہے اور اکیلا ہی امام کائنات محمد الرسول اللہ ادھر جا کے پتہ کرنے چلا ہے کیا ہے ادھر, کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے, امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ بیر معونہ کا واقعہ ہوا, جس میں نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو توقے کے ساتھ لوگوں نے بلایا کہ ہمارے علاقے میں آ کے کوئی تبلیغ وغیرہ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں آپ نے کہا کہ چلو تم یہ پڑھے لکھے جو سیانے دانا, قرآن جن کو زیادہ آتا تھا, یہ 70 صحابہ نبی علیہ السلام نے ادھر علاقے میں بھیج دیے. وہ ظالم, وہ قبیلہ ریل, زکوان, اسیہ, یہ کتنے قبیلے تھے, بے ایمان آدمی تھے, دھوکہ باز آدمی تھے. اور کون غیب کو جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا, جاؤ جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرو. صحابہ جب اس علاقے میں گئے تو انہوں نے باقاعدہ پروگرام تھا, صحابہ کو گھیرا اور 70 کے 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا, ٹوٹے کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں تھا. اللہ کی قسم رسول اللہ غیب نہیں جانتے تھے, اپنے صحابہ کے ٹوٹے کرواتے, ٹکڑے کرواتے. محمد الرسول اللہ کو اگر پتہ ہوتا, اب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی, اے محمد الرسول اللہ, آپ نے وہ جو کھیتی لگائی تھی اس کے 70 جو پودے ہیں نا, ان کو انہوں نے جاتے ہی شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف, اتنی تکلیف, فلاں بھی شہید ہو گیا, فلاں بھی, فلاں بھی, فلاں بھی. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب یہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے اطلاع دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے بعد 1 مہینہ پورا, نبی علیہ السلام کا لقب ہے رحمت للعالمین, آپ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں, ایک رحمت کا پیغام لائے ہیں کہ اس پیغام پہ عمل کرو, اللہ رحمت کر دے گا دنیا اور آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ جو 70 ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے, اتنی آپ کو تکلیف ہوئی, آپ یہ تو کر سکتے تھے, آپ نے ان کے اوپر 1 مہینہ بد دعا کی تھی, بد دعا کی تھی محمد الرسول اللہ نے. اور وہ بد دعا بھی ایسی کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز, 5 نمازوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ ای ربنا لک الحمد دعائیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے, نبی علیہ السلام بد دعا کے الفاظ کہتے, صحابہ جو تھے یہ پیچھے آمین آمین کہتے تھے. اتنی تکلیف نبی علیہ السلام کو ہوئی کہ 1 مہینہ بد دعا کی ان کے لیے. اور اس بد دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو الفاظ کے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اے اللہ یہ مومن بندے جو ہیں, یہ مسلمان جو ہیں, جو دنیا میں جو چلے گئے, ان سب کو تو معاف کر دے. یہ نبی علیہ السلام وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ, اللہم اے اللہ ان مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑی رکھ. وَأَلِّفْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ, یا اللہ ان کوئی کمزوریاں جو ہیں ان کمزوریوں کو ختم کر دے. اللہم لَعْنِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ, یا اللہ یہ کافر لوگ جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, میرے صحابہ کے ساتھ ظلم کر کے 70 کو شہید کر دیا, اللہ تو ان کے اوپر لعنت کر. یہ محمد الرسول اللہ بد دعا کر رہے. اللہم لعن الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک, اے اللہ یہ اولیاء اللہ تھے, محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ اولیاء اللہ تھے,
صحابہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے اس کو سوچ سمجھ کے کہیں، اور جن کو نبیوں کا امام اولیاء اللہ کہے، اے اللہ انہوں نے تیرے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ کیا، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یا اللہ ان کے اوپر لعنت کر جنہوں نے تیرے اولیاء کو ظلم کے ساتھ ان کے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، یا اللہ ان کو بکھیر دے، یا اللہ ان کی جمعیت کو توڑ دے، اللہ ان کی آبادیوں کو تباہ برباد کر دے، ان پہ دائمی لعنت کر، یا اللہ ان مجرموں نے جو کچھ کیا ہے ان کو اپنی پکڑ کے ایسی پکڑ آئے جو کبھی کسی اور کے اوپر نہیں آئی۔ یہ صحابہ کی وجہ سے محمد الرسول اللہ نے بد دعا کی تھی، اتنا پیار کرتے تھے محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی صحابہ میں سے بیمار ہو جاتا، حدیث میں آتا ہے صحابہ میں کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر بیمار ہوتا محمد الرسول اللہ اس کا پتہ لینے جاتے تھے۔ یہ دنیا کا اصل مالی وہ ہوتا ہے جو اپنے باغ میں لگے ہوئے بڑے تنا آور درخت کا بھی خیال رکھے، ایک چھوٹے پودے کا بھی خیال رکھے، یہ اصلی خیر خواہ مالی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی مثال ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یوجب الذرّا، محمد الرسول اللہ تو ایسے پودے لگانے والے تھے کہ ان کا خیال ہی بڑا رکھتے تھے۔ چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی بیمار ہوتا محمد الرسول اللہ اس کا پتہ لینے جاتے، اگر کوئی بوڑھا بیمار ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے صحابی، بڑی عمر کے صحابی کا بھی پتہ لینے جاتے۔ یہ ایک پیار ہے، یہ ایک مالی کا پیار ہوتا ہے اپنے پودوں کے ساتھ جو لگائے ہوں محنت اور کوشش کے ساتھ۔ اور اگر کوئی صحابی فوت ہو جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے جنازے پہ اللہ سے بڑی ہی دعائیں مانگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جنازہ لایا گیا، آپ نے جب دعائیں کی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی دعائیں صحابہ کے لیے کرتے تھے۔ یہ کیوں لمبی؟ اللہ تیرے سامنے، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو بہتر کر دے، اللہ اس کو بہتر ساتھ دے، اللہ اس کی ساری غلطیاں معاف کر دے۔ جس طرح کپڑے کو دھوتے ہیں اس میں میل کو پرے کر دیتے ہیں، اللہ ان کی صحابہ جو ہیں جو تیرے پاس آ رہے ہیں، یا اللہ ان میں کو اگر کوئی کمی کوتاہی کو بھول چوک ہو گیا معاف کر دے۔ اتنی دعائیں محمد الرسول اللہ کیا کرتے تھے، اور اونچی آواز میں۔ صحابی کہتے ہیں پیچھے میں نے جب یہ دعا سنی محمد الرسول اللہ کی، عوف بن مالک صحابی تھے، کہنے لگے جب یہ دعائیں محمد الرسول اللہ کی سنی، میں نے کہا اتنی دعائیں محمد الرسول اللہ مانگتے ہیں؟ کہنے لگے کاش میں مر گیا ہوتا محمد الرسول اللہ میرے اوپر دعائیں پڑھتے ہی تھے۔ اتنی دعائیں محمد الرسول اللہ پڑھا کرتے تھے جنازے کے اوپر، اور ایسے یہ صحابہ کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اگر کوئی تھوڑی بہت بھی پریشانی ہوتی آپ پریشان ہو جاتے۔ حدیث میں آتا ہے آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی دور سے ایک قبیلہ آیا، قبیلہ مزر۔ یہ قبیلہ مزر کے لوگ آئے تو بڑے ماڑے غریب تھے،
کسی نے چھوٹی ساری لنگوٹی پہنی ہوئی تھی، دھوتی باندھی ہوئی تھی، کسی کی قمیض جو بس قمیض ہی پہنی ہوئی تھی لمبی ساری اسی نے، کسی نے کلاچا باندھا، کسی نے بس کپڑے پتہ چل رہا تھا غریب، اور چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، مسلمان ہونے آئے تھے. کئی مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا، ان کے چہروں کی غربت، یاد رکھیں غربت غریب کو بتانا نہیں پڑتا، غریب کے چہرہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے کتنے دنوں سے روٹی نہیں کھائی، پانی کی کمی چہرے سے پتہ چل جاتی. اور محمد الرسول اللہ سے زیادہ دانا تو کبھی ماں نے پیدا ہی نہیں کبھی کرنا نہ کیا. کبھی آپ نے دیکھا ان کی غربت کو، ان کے کپڑوں کو دیکھ کے نبی علیہ السلام اتنی آپ نے فوری طور فرمایا لے کے آؤ. یہ ممبر کے اوپر محمد الرسول اللہ چڑھے، صحابہ کو اکٹھے کیے، فرمایا ان سب لوگ جو ہو ان کی مدد کرو. کوئی گھر سے جو چیز تھی صحابہ ان کو لے آئے. ایک آدمی کے پاس ایک مٹھی کے برابر ایک اگر چیز، ایک جو، ایک سا، 2 سیر کے برابر، 2.25 سیر کے برابر ہے، آدھا سا، 1 سیر اور 2 چھٹانک کے برابر، سب کچھ سارے مسجد نبوی میں فرمایا ان سب کو تم دے دو. صحابہ کے اتنا پریشان، ان کے بارے میں اتنے پریشان نبی علیہ السلام ہو، اتنا پیار کرتے تھے ان سے. اور جن کو پیار محمد الرسول اللہ نے کیا ہو، اور ان کو دنیا کے پیار کی کوئی ضرورت اللہ کی قسم ہے ہی نہیں ہے. جن کو محمد الرسول اللہ نے محبت دی ہو، ان کو دنیا کی محبت کی کیا. اور جن کو دل سے چاہنے والا محمد الرسول اللہ کائنات کا امام ہو، ساری دنیا اگر ان کو نہ چاہے انہیں کیا پرواہ ہے اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کو وہ سب چیزیں دیں، ان کے چہرے کے اوپر وہ چیزیں، کچھ حشاشت کو کھایا کو پیا، کچھ نہ پتہ چل گیا. ان کو مسجد کے اندر آپ نے ٹھہرا. کبھی کوئی صحابی پریشان ہو کے آتا، اے اللہ کے رسول کچھ پیسے چاہیے، درم دینار ہی چلتے تھے، حالات ٹھیک نہیں ایسے. نبی علیہ السلام کے پاس اگر نہ ہوتا، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، آپ کسی سے قرض لے کے اس کو دیتے تھے، کبھی نہ نہیں کیا. میں صدقے جاؤں کبھی نہ کیا ہی نہیں. ایک بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہ کی ہے. کہنے لگے میں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی پڑھی ہے، کبھی نہ آئی نہیں ساری زندگی. ہاں آپ نے نہ تب کہی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے علاوہ، نہیں کو مالک اللہ کے علاوہ، نہیں کو خالق اللہ کے علاوہ، اور نہیں کوئی داتا اللہ کے علاوہ، اور نہیں کوئی مشکل کو، اور نہیں کوئی فریادیں سننے والا جسے غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد سن، اور کوئی فریاد سننے والا، اور نہیں کوئی اللہ کے علاوہ، نہ کو بیٹے نہ کو خیر کا، سب قسم کی خیر میرے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اس جگہ محمد الرسول اللہ نے نہیں کہا، ورنہ آپ کبھی نہیں کہتے ہی نہیں تھے، پاس ہے دے، نہیں تو ادھار لے کے دے دیتے تھے. صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا پیار کا یہ حال تھا. اگر نبی علیہ السلام صحابہ کو کہتے، وہ آپ کے لیے بہترین ریشم کے مصلی آپ کے لیے بناتے، بہترین قسم کی نماز پڑھنے کے لیے، جس طرح اماموں کے لیے لوگ آج کل مسلوں میں الگ الگ کر، نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اگر صحابہ نے زمین پہ نماز پڑھی، محمد الرسول اللہ نے بھی زمین پہ پڑھی. کبھی اپنے لیے صحابہ سے الگ نہیں کیا کہ میں امام ہوں، امام الانبیاء ہوں، سردار انبیاء ہوں. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میرے صحابی اگر ان کی پیشانیاں زمین پہ لگیں گی تو محمد الرسول اللہ کی پیشانی بھی زمین پہ لگے گی. حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی نماز میں ایک دفعہ ماہ رمضان میں ہلکی ہلکی ٹپ ٹپ بارش ہوئی. وہ بارش کے قطرے، وہ کھجور کی چھت تھی، وہ نیچے گرے تو نیچے زمین مٹی تھی، یہ مٹی ساری. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے السلام علیکم السلام علیکم پھیری، نبی علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ سارے ہی صحابہ، چونکہ بارش ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی، اس کی وجہ سے نیچے زمین جو تھی
یہ ایک مڈ جس طرح کے کیچڑ مٹی سے وغیرہ وہ گارا سا بن جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا بن گیا تھا۔ تمام صحابہ کی ناک اور تمام صحابہ کی پیشانیوں اور محمد رسول اللہ کی پیشانی اور ناک مبارک سب پہ مٹی لگی ہوئی تھی کیچڑ، اور کوئی ایسا نہیں کیا کہ میں ان کے لیے کوئی الگ کر لوں، اپنے لیے الگ کر لوں۔ یہ جو ممبر ہے، یہ جو جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، یہ تو پھر دوسرے آپ نیچے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، میں اوپر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ممبر نہیں بنوایا تھا، آپ نیچے صحابہ کے ساتھ زمین پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ یہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول پیچھے سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی شکل مبارک کی سب کو زیارت ہو جائے، میں چاہتی ہوں میں ایک ممبر بنوا دوں گا آپ کو، آپ اس پہ کھڑا ہو۔ یہ اس کے کہنے کے اوپر یہ 3 سیڑھیوں والا اس نے بنوا کے دیا تھا، ورنہ نبی علیہ السلام الگ محسوس ہی نہیں کرتے کہ میں ان میں الگ کوئی طریقہ کار اختیار کروں۔ صحابہ کے اندر نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ کئی صحابی اپنے دور جاہلیت کی باتیں سناتے، کئی ہنس پڑتے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ بھی ان کی باتوں کو سن کے مسکرانے والی ہوتی، مسکرا دیتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام جب بھی مجلس میں آتے، صحابہ بیٹھے ہوتے، کبھی پوری زندگی میں یہ بات سن لیں، پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اٹھنے نہیں دیا کہ سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ، یہ نہیں کیا۔ صحابہ فرمایا بیٹھے رہو، اٹھے کوئی نہیں، کسی کو غلاموں کی طرح اٹھایا نہیں کہ کوئی میرے زر خرید، نہیں، آپ ان کی عزت کرتے تھے، صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ اور جس جگہ نبی علیہ السلام آتے پیچھے ہوتے، پیچھے ہی بیٹھ جاتے محمد الرسول اللہ کے۔ یہ صحابہ تھے جو اپنے چہرے ادھر ہی کر لیتے تھے سارے کے ساتھ کہ یہ محمد الرسول اللہ ادھر بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مسکراتے۔ حضرت عمر فاروق آپ کو دیکھ کے نا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے دانت مبارک نظر آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جو دونوں اوپر والے جو دانت ہیں، ان دانتوں کے درمیان تھوڑا سا نا ایسے فرق تھا، یعنی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا ورل، بریک سی، یہ سامنے والی دانتوں میں ایسے گفتگو کرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے روشنی نکلتی ہے محمد سے۔ آپ مسکراتے، حضرت عمر فاروق کہتے یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ ساری زندگی آپ کے دانتوں کو اور آپ کو ہنساتا ہی رہے۔ اللہ کے رسول جس جگہ محمد الرسول اللہ آتے وہیں بیٹھ جاتے، کبھی کسی صحابی کو نہیں کہا کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ میں آج کے دور کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، کس طرح کئی گھنٹے لوگوں کو کھڑا لوگ کرتے رہتے ہیں، سٹ سٹینڈ کلاسوں میں ٹیچر کرتا اور جگہ ایسے، یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ میں جاؤں اور لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، کھڑے کیوں نہیں ہوئے سارے؟ فرمایا بس ایک، یہ خواہش ایک اگر اس کے دل میں آ گئی نا کہ میں جاتا لوگ کھڑے ہو گئے، اس کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک عمل ہی اس کو جہنم کے اندر سیدھا لے جائے گا۔ تمام انسان برابری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے پیار یہ تھا، آپ برتن میں کوئی چیز منگاتے، اسی برتن کے اندر محمد الرسول اللہ کھاتے، صحابہ بھی ایک برتن کے اندر ہی کھا لیتے۔ بلکہ ایسا بھی کئی دفعہ ہوا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے، زمین نے یہ بھی دیکھا ہے نظارہ۔ کیا ایک دفعہ دودھ کوئی آدمی کوئی مدینہ سے کوئی دے گیا تھا، یہ نبی علیہ السلام کو تحفہ، آپ نے اندر سے لائے، کیا ابو ہریرہ یہ پکڑو۔ وہ ابو ہریرہ خود بڑے بھوکے تھے، اس وقت بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، بے ہوش ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگے نبی علیہ السلام مجھے کہیں گے پی لو۔ آپ نے کہا کہ یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نا صحابہ صفہ، یہ ماڑے غریب جو دور سے آئے ہوئے، یہ طالب علم، ان کو پلاؤ سب کو۔ ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، 80 آدمیوں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، اللہ برکت ڈالتا گیا، کام ہی نہیں ہوا۔ 80 آدمی نے پی لیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ 81 ہو گئے۔ جب تمام لوگوں نے پی لیا، سب سے آخر میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، میں قربان،
80 आदमियों का जूठा अपने सहाबा का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पिया था। इतना प्यार करते। और इनके ईमान के बारे में कोई बात कहता है उससे बड़ा बदबख्त और गैरत से आरी इंसान है ही नहीं जो इनके बारे में। सारी दुनिया के बड़े बेगैरत इकट्ठे अगर कर लिए जाएं, उनसे बड़ा बेगैरत उनका सरदार वो हो सकता है जो इन सहाबा के बारे में, और जिनका जूठा मोहम्मद और कभी को काफरों का भी जूठा पीता है। मेरी बात को समझो। और को बेईमानों और मुनाफिकों का जूठा भी कोई पीता है। जो आता है मुंह में आता है बकवास करते चले जाते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते जाते हैं। सहाबा के बारे में शर्म नहीं आती। नबी अलैहिस्सलाम आप इनसे इतना, आपने 81 का वो जो है ना उनका जूठा कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आप उनका पी लिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम फिर सहाबा के पास बैठते, उनको पूछते थे कोई ख्वाब देखिए सुनाओ भाई। ये अपने प्यारों को बंदा कहता है और दुश्मन की कौन बात सुनता है, कौन उसकी ख्वाबें सुनता है, कौन गैरों की बातें सुनता है। आप इनको कहते थे सुना, सहाबा ख्वाबें सुनाते, अल्लाह का रसूल फिर उसकी ताबीर अल्लाह के हुक्म से बताता था। और कई दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम अपनी भी ख्वाबें उनको, इधर आओ आज मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैंने ये ख्वाब देखी। नबी अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाब उनको सुनाते थे। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा आप सहाबा के पास बैठते, आप पूछते भाई किसी को शेर याद है कोई? वो एक शायर था उमैया बिन अबी सल्त, ये एक शायर था इस्लाम से रसूलुल्लाह से पहले, लेकिन ये अल्लाह को मानता था। इसके शेरों में अल्लाह और तौहीद और आखरत की बड़ी बातें। भाई कोई किसी को शेर याद है? साहबी कहते हैं मैंने कहा मुझे याद है। अब मैं सुनाओ, उसने एक सुनाया, अपने मैं और सुनाया। 100 शेर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से सुने। ये नबी अलैहिस्सलाम। और आप कहा करते थे, फरमाया सबसे बेहतरीन कलिमा अस्तकु कलिमतिन कालहा शायरु कलिमतुल लबीदिन अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलुन। फरमाया सबसे बेहतरीन शायर, किसी शायर ने बेहतरीन बात जो आसमान के नीचे कही है ना, सबसे सच्ची बात वो ये है, ये जो एक शायर ने कहा था ना कि अल्लाह के अलावा हर चीज़ ही फ़ानी है। फरमाया इससे सच्ची बात आज तक कोई शायर कह नहीं सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा के साथ बैठ के खेला भी कर। हदीस में आता है सहाबा के 2 ग्रुप बने हुए थे एक जगह, सामने उन्होंने एक निशान लगाया हुआ था और तीर अंदाजी कर रहे थे कि हमारे ग्रुप के कितने तीर पे निशान लगते हैं, सही जगह पे तीर लगते हैं। वो दूसरा ग्रुप था वारी वारी, जिस तरह की 2 टीमें होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करो निशानेबाजी किया करो। तुम्हारा वालिद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वो निशानेबाजी बराई किया करते थे। ये और आपने फरमाया अच्छा तुम 2 टीमें हो, लो मैं इस टीम के साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। और दूसरी टीम ने अपनी वो कमान और तीर पकड़ के ज़मीन पे फेंक दिया। उन्होंने कहा अल्लाह मैं क्या हुआ है, तुमने तीर चला? उन्होंने कहा आप उस टीम की तरफ चले गए हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस टीम में हो, हम इस टीम को हराएं। हमसे नहीं मुकाबला होता जिस टीम में मोहम्मदुर रसूल, उनके फरमाया अच्छा मैं दोनों के साथ हूँ, तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे साथ भी, चलो खेल लो तुम। आप इनके सहाबा के साथ बैठ के खेला करते। जंगल में गए हुए थे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा कि कोई बकरी ज़बा की। एक ने कहा मैं बकरी ज़बा करता हूँ, किसी ने कहा मैं खाल उतार, किसी ने कहा मैं गोश्त ले, किसी ने कहा मैं पका लेता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम अपना अपना काम, मेरा भी काम, मैं भी अपना काम करूँगा। जंगल से लकड़ियाँ चुन चुन के जाके ना, जहाँ कोई गिरी पड़ी होगी टाणी हुआ, मैं इकट्ठियाँ करके मैं वो लाऊँगा। सहाबा ने कहा नहीं। फरमाया नहीं, आपने कभी सहाबा को ये नहीं किया जिस तरह हमारे यहाँ करते हैं, चलो ए नौकरो ये करो, चलो खादमो ये, ना ना प्यार, मैं तुम भी काम करो मैं भी काम करता। मस्जिद नबवी बनने लगी, सहाबा ईंटें और गारा लाते थे। नबी अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथों से ईंटें और गारा ला के अपने हाथ से ईंटें लगाईं। और मुबारक हो मिस्त्रियों, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से ईंटें लगाई हैं, तुम्हें मुबारक हो। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त
یہ جو زمین کے اندر خندق کھودی، تو خندق جب کھودی تمام صحابہ بھی خندق کھود رہے تھے، اور دیکھا گیا کہ ادھر محمد الرسول اللہ بھی پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے صحابہ کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے کام، الگ نہیں، آپ بھی خندق کھود رہے تھے۔ پھر صحابہ سے دل لگی بڑی کہ صحابہ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی پیار محبت مٹھاس کی باتیں کیا، اور یہ یارے یہ ہیں، اور یہ ہیں یاران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی اونٹ ایک چاہیے۔ فرمایا کوئی جنگ ہوتی ہے کہ مال غنیمت آتا ہے تو میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا اونٹ بکرا، میں بچہ نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو بکری کا بچہ ہی ہوتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ دل لگی آپ اپنے صحابہ سے کہہ۔ ایک عورت آئی کہنے لگی دعا کریں، بڈھی عورت تھی کافی ضعیف، میں جنت میں جاؤں۔ میں بڈھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس نے رونا شروع کر، فرمایا ٹھہرو، جب تم جنت میں جاؤ گی اللہ تجھے جوان کر کے لے کے جائے گا۔ یہ صحابہ سے ایسے پیار محبت کی گفتگو۔ پھر صحابہ کے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حضرت انس کا چھوٹا بھائی تھا عمیر، اس نے ایک جانور چڑیا ٹائپ کو طوطا جو اس وقت تھی، صحیح حدیث میں بس اتنا ہی آتا ہے کہ ایک جانور پالا، بڑا اس کے ساتھ رہتا۔ اچانک ہی وہ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گیا اس چھوٹے بچے کا دل جوڑنے کے لیے، میں صدقے جاؤں ایک چھوٹے بچے کا دل، کہ وہ بچہ پریشان ہو گیا کہ وہ جانور مر گیا۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ گئے، میں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او کیا ہو گیا بھائی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ بچوں، آپ کے پاس بچہ لایا جاتا، آپ بچے کو گٹھی دیتے اپنے، کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے آپ کو بچہ لایا گیا، بچہ آپ کی جولی میں تھا، بچے نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس کائنات میں کوئی آدمی محمد الرسول اللہ سے زیادہ پیارا، اپنے پیاروں سے پیار کرنے والا نہیں۔ یہ پیاروں کا بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہلایا نہیں، بچہ پیشاب کر رہا ہے، بچے نے سارا پیشاب محمد الرسول اللہ کے کپڑوں پہ کر دیا، محسوس ہی نہیں کیا یہ میرے پیاروں کے بچے ہیں، اور یہ پیارے ہیں صحابہ، یہ صحابہ ہیں، یہ پیارے جن کے بچوں نے پیشاب کر دیا اور محمد الرسول اللہ محسوس ہی نہیں کر۔ پھل آتا سب سے پہلے کہتے بچوں کو لے کے آؤ، مدینہ کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے ان کو بچے آتے، ان کو تھپتھپاتے، ان کے رخساروں کو سر پہ پیار دیتے، یہ میرے پیاروں کے بچے ہیں، محمد الرسول اللہ کے پیاروں کے بچے ہیں۔ آپ کہہ کے گئے تھے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھنا، اپنی زبانوں کو روک کے رکھنا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، فرمایا ان کے خلوص اور ان کے دل کی کیفیت ایسی ہے، اگر یہ ایک مد یہ جو لے کے اللہ کے رستے میں دے دیں، ان کے اندر اتنا خلوص ہے کہ بعد میں قیامت تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر دے دیں اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو صحابی کو مد کی وجہ سے اتنا خلوص ہے میرے صحابہ کے اس مد میں، ان چند دانوں میں۔ آپ کہہ کے گئے تھے، دعائیں کرتے تھے صحابہ، دعائیں، سفر پہ جاتے آپ کے پاس آتے، آپ دعا کا استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور جن کی حفاظت کے لیے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ دعائیں کرے، ان کے ایمان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی بھونکنے والا کتا نہیں ہے جو ایسے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام آخری دن جب دنیا سے گئے تو اس سے 1-2 دن آپ کہنے لگے میرے بعد میرے صحابہ کا خیال رکھنا، خاص کر کے جو انصار ہیں ان کا خیال رکھنا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ فرمایا ان کی پوری دنیا میں جو تھی نا ان کا ریوارڈ وہ ان کو نہیں ملا، میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ ان کو ملاقات کر کے ان سے ملوں گا، اور جن کی تیاری، جن کا انصاف اور جن کا انتظار محمد الرسول اللہ حوض کوثر پہ کریں۔ اوہ حوض کوثر پہ تو کوئی بے نماز مسلمان نہیں آ سکتا،
کس اعلیٰ درجے کے ہیں کہ جن کو یہ بھی کہہ دیا کہ میں انتظار کرتا ہوں، اور جن کا منتظر محمد الرسول اللہ ہو، ان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے ان کو ضرور لگام دینی چاہیے، سوچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی، نئے سرے سے کلمہ پڑھنا چاہیے جو کسی صحابی کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے۔ اللہ نبی پاک کے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔